خدا ہے مصطفیٰ ہے مرتضیٰ ہے، کسی دیگر سے مجھ کو کام کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج میں یہ کلام مکمل آپ تک پہنچاؤں گا اور یہ بھی بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے شیعہ حضرات نے کچھ اس کے مطلب کیا نکالے اور کچھ دیگر لوگوں نے، اعتراض کرنے والوں نے کس طرح کے اس پر اعتراض کیے کہ دیکھیے خدا ہے مصطفیٰ ہے مرتضیٰ ہے، کسی دیگر سے مجھ کو کام کیا ہے۔ انہوں نے تو یعنی یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی ہمیں کسی اور سے تو کام ہی نہیں ہے۔ تو بنے رہیے میرے ساتھ، میں مکمل یہ اشعار کے ساتھ آپ کو کلام میں مقطع کے آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو سب سے پہلے محمد و آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیکھیے پہلا اس کا شعر ہے، خدا ہے مصطفیٰ ہے مرتضیٰ ہے، خدا ہے مصطفیٰ ہے مرتضیٰ ہے، کسی دیگر سے مجھ کو کام کیا ہے۔ ایک تصوف کی بات ہے اس میں کہ دیکھیے ان تینوں سے ہی میرا کام چل رہا ہے، لیکن آگے آپ کیا کہتے ہیں؟ خدا خلاق رب العالمین ہے، یعنی خدا جو ہے جس نے ساری خلق کو جو ہے خلق کیا ہے، خدا خلاق رب العالمین ہے، لیکن شفیع روز محشر مصطفیٰ ہے۔ یعنی شفاعت کا تاج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجایا ہے، یعنی شفیع روز محشر مصطفیٰ ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ بِاذن داور بے چون سبحاں، یعنی اللہ کے اذن سے، اس میں کوئی چون و چرا کی بات ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ علی مرتضیٰ مشکل کشا ہے۔ بِاذن داور بے چون سبحاں، علی مرتضیٰ مشکل کشا ہے۔ کوئی چون و چرا کی بات نہیں ہے اس میں، علی مرتضیٰ مشکل کشا ہے۔ اور دیکھیے وصی مصطفیٰ مولا علی ہے، وصی مصطفیٰ مولا علی ہے۔ وصی کہتے ہیں وصیت کرنے والے کو، جس سے سرکار نے وصیتیں اپنی امانتیں جس کو دی ہوں، وصی بنایا ہو۔ آگے اس مصرے کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وصی مصطفیٰ مولا علی ہے، بھلا سورج غباروں سے اٹا ہے۔ یعنی یہ جو مولا کائنات کے فضائل و مناقب پر لوگ گرد ڈالتے ہیں اور اپنے ہی آنکھوں پر یہ جو ہے اپنی آنکھوں کو ہی دھندلا کرتے ہیں، تو بھلا سورج غباروں سے اٹا ہے کہیں؟ تو دیکھیے اور آگے کہتے ہیں کہ سگے دنیا جو بھونکے بھونکنے دو۔ یہ جو دنیا کے کتے ہیں نا، سگ کہتے ہیں کتے کو، سگے دنیا جو بھونکے بھونکنے دو۔ یہ جو دنیا کی حابس والے جو کتے ہیں نا، ان کو بھونکنے دو۔ سگے دنیا جو بھونکے بھونکنے دو، جو دنیا کی طلب حرص طمع رکھنے والے جو کتے ہیں نا، دنیا کی لالچ میں آ کر کے ذات پنجتن پر بھونکتے ہیں، مولا کائنات پر جو ہے تنقیص کرتے ہیں معاذ اللہ کہ ایسا نہیں تھا ویسا نہیں تھا۔ مطلب جہاں پر مولا کائنات کے فضائل و مناقب کی بات آتی ہے تو لوگ کے جو ہے پیٹوں میں درد شروع ہو جاتا ہے ہونا۔ تو سگے دنیا جو بھونکے بھونکنے دو، علی مرتضیٰ شیر خدا ہے، علی مرتضیٰ شیر خدا ہے۔ اور دیکھیے آگے اب بات وہ آ رہی ہے یہاں پر، جو مصرے میں آپ نے جو بات کہی تھی، خدا ہے مصطفیٰ ہے مرتضیٰ ہے، کسی دیگر سے مجھ کو کام کیا، لیکن اسی سلسلے کو کس طریقے سے آپ آگے بڑھاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ائمہ یازد نور علی ہیں، یعنی یہ جو 11 ہیں، 11 کے جو ایک صورت سے پیشوا ہیں، 11 کے جو جد ہیں، ائمہ یازد نور علی ہیں، یعنی ان 11 کا 11 جو ہیں یہ علی علیہ السلام کے ہی نور سے ہیں۔ ائمہ یازد نور علی ہیں، علی کے ہی نور سے، مولا کائنات کے ہی نور سے ہیں، اور ہر ایک ان میں سے میرا پیشوا ہے۔
پھر سن لیجئے شعر، ائمہ یازد نور علی ہیں، ہر ایک ان میں سے میرا پیشوا ہے، ہر ایک ان میں سے میرا پیشوا ہے، اور جناب سیدہ بنت پیمبر، قربان جائیے، جناب سیدہ بنت پیمبر، جناب سیدہ بنت پیمبر یعنی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بنت پیمبر، جناب سیدہ بنت پیمبر، رضا جو اس کا دائم کبریا ہے، یعنی اللہ کو جو رضا، اللہ سیدہ کائنات کی رضا سے راضی ہے، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جو ہے اللہ کی رضا پر راضی ہیں، رضا جو اس کا دائم کبریا ہے، دائم ہمیشہ سے جو ہے اللہ جو ہے سیدہ کائنات کی رضا پر راضی ہے، اور سیدہ کائنات جو ہیں اللہ کی رضا پر راضی ہیں، جناب سیدہ بنت پیمبر، رضا جو اس کا دائم کبریا ہے۔ اب دیکھیے آگے آپ، صحابہ دشمن اطرت نہیں ہیں، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام جو ہے یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، تو آپ اگلے مصرعے میں اس کا عقدہ جو ہے کھل جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ صحابہ دشمن اطرت نہیں ہیں، جو دشمن ہے صحابہ سے جدا ہے، یعنی جو دشمن ہے اہل بیت کا وہ صحابہ ہی نہیں ہے، وہ صحابی ہی نہیں ہیں۔ اور صحابی کون بڑا صحابی؟ آپ کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالسلام سنبھلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنے ایک منقبت کے اندر کہ ہے وہی اصحاب میں سب سے بڑا، جو ہو اول سے غلام اہل بیت، سب سے اعلیٰ ہے مقام اہل بیت۔ تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ دشمن اطرت نہیں ہیں، جو دشمن ہے صحابہ سے جدا ہے۔ اب دیکھیے گا، اب جو میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ شیعہ حضرات نے کچھ، سب نہیں، کچھ لوگوں نے اس کا مطلب جو ہے کچھ اور نکالا کہ دیکھیے، یعنی شیعہ حضرات تو جو ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جو ہے اہل بیت کا دشمن مانتے ہیں۔ تو یہ جو شعر آپ نے کہا ہے کہ صحابہ غاصب املاک کب ہیں، یعنی یہ تو غاصب مانتے ہیں کہ اہل بیت کا حق جو ہے انہوں نے غصب کر لیا تھا، لیکن اس کے آگے بھی میں ایک بات اور آپ تک پہنچاؤں گا، دیکھیے گا کہ صحابہ غاصب املاک کب ہیں، جو غاصب ہے وہ ظالم بے حیا ہے، یعنی جس نے غصب کیا ہے اہل بیت کا حق، جو غاصب ہے وہ ظالم بے حیا ہے، اس کو ظالم بے حیا کہا ہے۔ اور یہاں پر رک کر ایک کلام اور آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، وہ بہت ضروری ہے۔ یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ دیکھیے صاحب مفتی ابو ذر وارثی علیہ رحمہ، اللہ کے ولی کامل نے بھی حضرت ابو بکر حضرت عمر کو جو ہے اہل بیت کا دشمن مان لیا ہے، یہ اس طرح کی باتیں کچھ لوگ کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے دوسرے کلام میں کہتے ہیں، اس پر بھی نظر ضرور ڈالنی چاہیے کہ اگر آپ نے یہاں ایسا کہا ہوتا، یعنی ان اشعاروں سے آپ کے اگر یہ مطلب نکالا جائے تو پھر ہمیں آپ کے دوسرے کلام کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ آپ ایک کلام میں اپنے کہتے ہیں، علی کے گھر سے آیا جس کو آیا، علی کے گھر سے آیا جس کو آیا، اسی گھر سے تو پایا جس نے پایا، اور ابو بکر و عمر ہیں فخر جنت، یعنی جنت بھی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم پر جو ہے فخر کرتی ہے، اسی گھر پر نصیبہ ان کو لایا، یعنی اہل بیت کے در پر جو ان کا نصیب اللہ نے بنایا، اور ان کا جو نصیب ہے وہ جو اللہ نے ان کے لیے بنایا تھا وہ اہل بیت کے در پر ان کو لے کر آیا، جس کی وجہ سے ان کو یہ فضیلتیں، عظمتیں اور رفعتیں حاصل ہوئیں۔ آگے لکھتے ہیں، تو دیکھیے یہ عقدہ جو ہے یہاں پر کھل جاتا ہے کہ آپ نے، اور شیخین کی شان میں تو آپ نے اور بھی کلام کہے ہیں، آپ کے والد گرامی نے کہے ہیں، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ ہی نہیں، کوئی بھی اللہ کا ولی خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں، یا بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے جو ہے بارگاہ میں کوئی بھی گستاخی نہیں کر سکتا، اور وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو صحابہ اکرام کو برا کہتا ہو۔ تو آپ دیکھیے میں پورا کلام
سنا دیتا ہوں کہ ابو طالب کا خانہ مصطفیٰ کا مجھے تاریخ دان نے یہ سنایا، اور علی کے دشمنوں نے بے محابہ یعنی بے وجہ، علی کے دشمنوں نے اسی ہانڈی کو توڑا جس میں کھایا۔ اب اپنے مختے میں کہتے ہیں ابو ذر تجھ کو کیا تحقیق ہوتا، تیرے مرشد نے تجھ کو حق بتایا۔ تو یہ بات یہاں پر صاف ہو گئی۔ اب آئیے ہم اسی کلام کی طرف چلتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ سنایا تھا آپ کو۔ میں ایک بار اور سنا دیتا ہوں کہ صحابہ غاصب املاک کب ہیں، جو غاصب ہے وہ ظالم بے حیا ہے۔ سب جانتے ہیں کس نے غصب کیا کیا ہے، یہ الگ موضوع ہو جائے گا۔ بہرحال آگے لکھتے ہیں آپ کہ علی کے دشمنوں کے دوستوں پر، عزیزان گرامی اگر غور کیا جائے نا تو ایک ایک لفظ جو ہے نا ایک موتی کی طرح ایک پرویا ہوا ہے، اور یہ ایک الہامی کلام ہے، کوئی فکری کلام نہیں ہے۔ علی کے دشمنوں کے دوستوں پر جواز تان ہے، لعنت رواں ہے۔ کس پر؟ غور سے پھر سن لیجئے گا۔ علی کے دشمنوں کے دوستوں پر، یعنی جس نے علی کے دشمنوں سے جو دوستی کر کر مل گئے تھے، وہ ملے ہوئے آج بھی رہتے ہیں۔ جو علی کے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے دشمن ہیں نا، ان سے جو دوستی کرتے ہیں نا یہ لوگ، تو ان کے لیے جواز تان ہے، لعنت رواں ہے۔ یعنی تان کا جو جواز ہے وہ بھی موجود ہے اور لعنت رواں ہے۔ لیکن آپ آگے کہتے ہیں کہ میں تو تصوف کا آدمی ہوں، مجھے ان باتوں سے کیا مطلب۔ آپ اگلے اشعار میں جو ہے اپنے دل کی بات اور عرض کرتے ہیں، میرا شیوا نہیں ہے لعن کرنا، میرا شیوا نہیں ہے لعن کرنا، سکوت و صبر کی مجھ پر ردا ہے۔ یعنی مجھے سکوت اور صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور میں اسی کا ماننے والا ہوں، اسی راہ پر چلنے والا ہوں، سکوت اور صبر پر۔ میں تو تصوف کا آدمی ہوں، مجھے لعن طعن کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے یہ بات کہی۔ اب دیکھیے آپ اپنے مختے میں کیا مختہ کہتے ہیں، ابو ذر چپ رہو دشمن بہت ہیں، ابو ذر چپ رہو دشمن بہت ہیں، عقیدہ صاف ظاہر برملا ہے۔ ابو ذر چپ رہو دشمن بہت ہیں، عقیدہ صاف ظاہر برملا ہے۔ یعنی ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کوئی چھپا ہوا نہیں، وہ صاف ہے، سب کو معلوم ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ عقیدہ صاف ظاہر برملا ہے۔ میں ایک بار اور ان اشعاروں کو سنائے دیتا ہوں۔ خدا ہے، مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، کسی دیگر سے مجھ کو کام کیا ہے، کسی دیگر سے مجھ کو کام کیا ہے، ارے خدا خلاق رب العالمی ہے، شفیع روز محشر مصطفیٰ ہے، شفیع روز محشر مصطفیٰ ہے۔ باذن داور بے چون صبحاں، علی مرتضیٰ مشکل کشا ہے، وسیع مصطفیٰ مولا علی ہے، بھلا سورج غباروں سے اٹا ہے، بھلا سورج غباروں سے اٹا ہے، اور سگے دنیا جو بھونکے بھونکنے دو، سگے دنیا جو بھونکے بھونکنے دو، علی مرتضیٰ شیر خدا ہے، علی مرتضیٰ شیر خدا ہے۔ اور ائمہ یازد نور علی ہیں، ہر ایک ان میں سے میرا پیشوا ہے، ائمہ یازد نور علی ہیں، ہر ایک ان میں سے میرا پیشوا ہے۔ اور جناب سیدہ بنت پیمبر، جناب سیدہ بنت پیمبر، رضا جو اس کا دائم کبریا ہے، جناب سیدہ بنت پیمبر، جناب سیدہ بنت پیمبر، رضا جو اس کا دائم کبریا ہے۔ اور صحابہ دشمن اطرت نہیں ہیں، صحابہ دشمن اطرت نہیں ہیں، جو دشمن ہے صحابہ سے جدا ہے، جو دشمن ہے صحابہ سے جدا ہے۔ اور صحابہ غاصب املاک کب ہیں، صحابہ غاصب املاک کب ہیں، جو غاصب ہے وہ ظالم بے حیا ہے، جو غاصب ہے وہ ظالم بے حیا ہے۔ اور علی کے دشمنوں کے دوستوں پر جواز تان ہے، لعنت رواں ہے، جواز تان ہے، لعنت رواں ہے۔
اور میرا شیوا نہیں ہے لان کرنا، سکوت و صبر کی مجھ پر ردا ہے۔ ابو ذر چپ رہو دشمن بہت ہیں، عقیدہ صاف ظاہر برملا ہے، عقیدہ صاف ظاہر برملا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو میں یہاں تک آ گئے ہوں اور یہ اشعار، یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے اس مشن میں شامل ہو سکتے ہیں، تاکہ ہم اور بھی زیادہ جو ہے ہماری حوصلہ افزائی ہو، تو اور زیادہ سے زیادہ ہم اس طریقے کے کلام بزرگوں کے جو ہیں وہ آپ تک لے کر آئیں، اور یہ کلام جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق کلام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میری اگلی جو ویڈیو ہوگی انشاءاللہ آپ کے والد گرامی کی ایک نظم ہے کہ جس کا پہلا اشعار یہ ہے کہ عائشہ اور علی باہم جو لڑے، دین و دنیا کے پیشوا تھے بڑے۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے، اور آپ نے قرآن و حدیث کے مطابق اس کو کس طرح سے حل کیا ہے آپ نے، میں اس کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو محبت پنجتن، مودت پنجتن اور محبت اولیاء اللہ پر قائم رکھے، اور اللہ اور اس کا رسول ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔